الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، پروردگار اور پالنہار ہے، جس نے ہمیں ایک بہترین ڈھانچے میں بنایا اور ہماری ساری ضروریات کو مہیا فرمایا. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سب سے بڑی نعمت دین اور اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اسلامی بھائیوں اور اسلامی بچوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، مسلمان ہونے کا شرف بخشا ہے، اور ہم سب لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں. جو آدمی مسلمان ہوتا ہے، دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کی پہچان غیروں سے الگ ہوتی ہے. مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے فرما بردار. جب ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنتا ہے، اس کی پہچان الگ ہو جاتی ہے. وہ سب سے نرالا، سب سے اعلیٰ اور سب سے الگ پہچان والا ہوتا ہے. اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جس کلمہ کو اس نے پڑھا ہے، جس کلمہ کا اس نے اقرار کیا ہے، اب وہ زندگی بھر، عمر بھر اس کلمہ کے مطابق زندگی گزارے گا. تو ہم لوگ وہ مسلمان ہیں، یعنی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس کلمے کا تقاضا جو ہے اس پر ہمیں چلنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. جہاں مسلمان رہتا ہے، جہاں مسلمان زندگی گزارتا ہے، وہاں پر مسلمانوں کی پہچان الگ ہوتی ہے. اس کا کھانا، پینا، پہننا، سونا، اٹھنا، چلنا، پھرنا. غرض یہ کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی طور طریقے ہیں، ہمارے طور طریقے غیروں سے مختلف اور الگ ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک الگ معاشرہ دیا ہے، ایک الگ تمیز دی ہے، ایک الگ طریقہ دیا ہے. اللہ کا فرمان ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ نے لوگوں کو دونوں راستوں کی ہدایت کی ہے. ایک اچھا راستہ ہے اور ایک برا راستہ ہے. جو کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، جو مسلمان بن جاتا ہے، وہ اچھے راستے پر چلتا ہے. اس کے اندر اچھے اوصاف ہوتے ہیں، اس کا اخلاق بہترین ہوتا ہے، اس کا طور طریقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ نے بتایا ہے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک مسلمان کا وہ طریقہ ہوتا ہے. لہٰذا ایک مسلمان کی جو سوسائٹی ہوتی ہے یا مسلمان کا جو معاشرہ ہوتا ہے، غیروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے. مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کا اخلاق، لین دین، میل ملاپ، معاملات، تجارت، معیشت، گھریلو معاملات، سماجی معاملات، عائلی معاملات،
تمام قسم کے معاملات بہترین اور سنہرے ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام کے جو بھی اصول ہیں اور اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ آپ جو جتنا دنیا میں جتنا معاشرہ دیکھیں گے وہ سب بناوٹی معاشرہ ہے، لوگ اپنے آپ میں بیٹھ کر طے کر کے اصول بناتے ہیں۔ یہ اصول اچھے بھی ہو سکتے ہیں، خراب بھی ہو سکتے ہیں، زمانے کے اعتبار سے اس میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین تعلیم دیتا ہے، گائیڈنس کرتا ہے اور ہمیں کچھ فرمان جاری کرتا ہے ہمارے لیے، تو اس کے اندر اللہ رب العالمین فطرت کے مطابق ہمیں حکم دیتا ہے، جو فطرت کا تقاضا ہے، معاشرے کا تقاضا ہے، اور لوگوں کے لیے جو عین جو ہے صحیح ہے اور لوگوں کے اعتبار سے جو درست ہوتا ہے، اللہ اس کے مطابق ہمیں حکم دیتا ہے۔ آئیے ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت جو سورہ حجرات ہے اس کی ایک آیت نمبر 11 ہے، اللہ رب العالمین اس آیت میں بیان فرماتا ہے مسلمانوں کو اور ایمان والوں کو 3 باتوں کا حکم دیتا ہے، اور یہ 3 باتیں وہ ہیں جو منع والی ہیں، یعنی 3 باتوں سے اللہ رب العالمین سورہ حجرات میں منع فرماتا ہے، اور یہ 3 باتیں کسی بھی معاشرے کی تباہی کا سبب ہیں۔ جن معاشرے میں یہ 3 باتیں پائی جائیں وہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے، وہ گھر تباہ ہوتا ہے، وہ آدمی تباہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے، فرد کو اور معاشرے کو، گھر کو اور لوگوں کو، سوسائٹی کو تباہی سے بچانے کے لیے ان باتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے جن باتوں سے انسانیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی قوم سے مراد یہاں مرد ہے، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے۔ عسى ان یکونوا خیرا منهم، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو، جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو، اور جو مذاق اڑانے والا ہے وہ اپنے آپ میں برا ہو۔ اسی طرح سے اللہ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی حکم دیتا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو، اور جو مذاق اڑا رہا ہے وہ غلط ہو، وہ برا ہو۔ ہمیں کیسے معلوم کون اچھا ہے کون برا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ ہمارے سامنے انسان کا ظاہر ہوتا ہے، انسان کا چہرہ ہوتا ہے، انسان کا لباس ہوتا ہے، انسان کا جسم ہوتا ہے، ہمارے سامنے اس انسان کا دل نہیں ہوتا۔ جس کے سامنے دل ہے وہ ہمارا رب ہے، اور دل کی پوزیشن کیا ہے، دل کے اندر نیت کیا ہے، سوچ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، اس دل کے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جنرلی صرف مردوں کو خطاب کیا ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہاں عورتیں داخل ہوتی ہیں مردوں کے حکم میں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ الگ سے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ یہ چیز عورتوں میں بہت زیادہ عام ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کو چڑھانا، تانا دینا، عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ عورتوں میں عام ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں یہ مذاق اڑانا، تمسخر کرنا، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا شرعی اعتبار سے کتنا زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے تمسخر کو سمجھیں۔ علماء کرام نے تمسخر یا سخریہ، مذاق اڑانا، اس کی تعریف جو بیان کی ہے کہ کسی انسان کو حقیر سمجھنا، اس کی ناقدری کرنا اور اس کا عیب اس طرح بیان کرنا کہ لوگ اس پر ہنسیں، اسے کہتے ہیں سخریہ، اسے کہتے ہیں مذاق اڑانا۔ اس سے اسلام نے منع فرمایا۔ کسی کو حقیر سمجھنا اور اس کی ناقدری کرنا، عزت پامال کرنا اور اس کے عیب کو لوگوں میں ایسے بیان کرنا کہ لوگ اس پر ہنسیں، اس کو سخریہ کہتے ہیں، اور اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ آدمی کسی کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، کسی کا سخریہ کیوں کرتا ہے۔ اس کے مرکزی 2 اسباب ہیں، 2 سبب کی بنیاد پر کوئی آدمی کسی کا مذاق اڑاتا ہے۔ پہلا سبب ہوتا ہے دینی اعتبار سے کوئی اختلاف ہو،
یا سماجی اعتبار سے کوئی اختلاف ہو، نظریاتی کوئی اختلاف ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، جھگڑا لڑائی ہو، کسی بات میں اختلاف پیدا ہو گیا ہو تو اس بنیاد پر ایک آدمی دوسرے کو نیچا گرانے اور اس کو حقیر سمجھنے، اس کو تذلیل کرنے اور اس کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک سبب یہ ہے۔ اور ایک دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے سے کمتر سمجھتا ہے، اپنے سے نیچے سمجھتا ہے، ڈاؤن سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بہتر سمجھتا ہے، تو اس بنیاد پر بھی کسی کا مذاق اڑاتا ہے۔ ان دونوں بنیاد پر ایک آدمی کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، اور اسلام نے، اللہ رب العالمین نے ہمیں مذاق اڑانے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے اس بھائی کو تکلیف پہنچتی ہے جس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جس کی عزت پر حملہ کیا جاتا ہے اور جس کے خلاف بات کی جاتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر اور تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ بالو اور ریت جو دیکھتے ہیں وہ ایک ذرہ کہلاتا ہے۔ اتنا برابر بھی تکبر اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی اچھا لباس پہنتا ہے یا اچھا جوتا پہنتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ تو خوبصورتی ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لہذا اچھا پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، تکبر میں حرج ہے۔ تکبر کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بطر الحق و غمت الناس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبر کی تعریف بیان کی، بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ آپ اپنے سے کسی کو گھٹیا سمجھتے ہیں، خود کو بہتر اور کسی اور کو کمتر اور گھٹیا سمجھتے ہیں، یہ تکبر ہے۔ حق بات کا انکار کرنا، عام طور سے آدمی حق کا انکار کر رہا ہوتا ہے، حق بات پیش کریں اسے کڑوی لگتا ہے، سچ بات بولے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، جھوٹ بات میں آدمی ہاں میں ہاں ملاتا رہتا ہے، لیکن حق بات میں آدمی بہت کم جو ہے اتفاق کرتا ہے۔ تو حق کا انکار کرنا اور کسی کو حقیر سمجھنا یہ کبر ہے۔ اگر کسی کے اندر اس طرح کا کبر پیدا ہو جائے وہ آدمی جنت سے محروم کر دیا جاتا۔ لہٰذا ہمیں اور کسی کو بھی، مرد کو عورت کو، ایک دوسرے کا سخریہ اور مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ تو اس آیت میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین نے ایک چیز جو مومنوں کو حکم دیا ہے کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک بہتر کون ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں نہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم اچھے ہیں فلاں برا ہے، اپنے آپ کو غلط کہنا چاہیے، ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم تو عاصی ہیں، ہم تو نافرمان ہیں۔ اپنے آپ کو ملزم سمجھیں، اپنے آپ کو مجرم اور گنہگار سمجھیں، کسی غیر کو نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کون مجرم ہے اور کون اچھا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اگر ہم جانتے، ہم فیصلہ کرنے والے ہوتے تو اللہ تعالیٰ عدالت کیوں قائم کرتا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کیوں قائم کرتا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو کیوں لکھتا؟ اللہ تعالیٰ ایک دن کیوں متعین کرتا یوم حساب کے لیے، جس دن ہر کوئی پریشان ہوگا؟ یہ حساب لینے والے ہم نہیں ہیں، حساب لینے والا صرف اللہ تعالیٰ، فیصلہ کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ۔ ہمارے ذمے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس صفت سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے باز رہنا چاہیے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے بندوں کو، ایمان والوں کو، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کرو، ایک دوسرے پر برائی کی تہمت نہ لگاؤ، ایک دوسرے کے بارے میں غلط بات نہ کرو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اللمز، لمز کہتے ہیں زبانی طور پر کسی کے خلاف غلط بات کہنا، کسی کی برائی بیان کرنا زبان سے، اسے کہتے ہیں لمز۔ اور ایک ہوتا ہے حمز، ہا میم زا، حمز، یہ کہتے ہیں عملی طور پر کسی کی برائی کرنا۔ جیسے مثال دے رہا ہوں کہ ہوٹل میں
چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں غیبت کر رہے ہیں، ایک آدمی ہوٹل کے پاس سے گزرتا ہے، ایک آدمی اشارہ کرتا ہے، آنکھوں سے اشارہ کرتا ہے، فلاں آدمی دیکھو گزر رہا ہے، زبان سے نہیں کہتا، تو یہ آنکھوں سے اشارہ کرنا یہ کسی کی توہین ہو رہی، برائی بیان کر رہے، پھر دوسرا آدمی زبان سے ہاں میں ہاں ملاتا، ہاں صحیح بات کہہ رہا، صحیح کہہ رہا. تو زبانی طور پر یا اشارے میں اور عملی طور پر کسی کی برائی بیان کرنا، یہ حمز اور لمز اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ قرآن کی آیت ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت اور بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو تانا دیتا ہے، برائی بیان کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید ہے، بربادی ہے. تو کسی کے بارے میں برائی بیان کرنا یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے. مومن اگر کسی کے بارے میں برائی جانتا بھی ہے تو اس پر پردہ ڈالتا ہے. ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہماری برائی کو دوسرا جانے؟ ہم نہیں چاہتے ہمارا برائی کوئی دوسرا جانے. تو پھر آپ دوسروں کی برائی کیسے بیان کرتے ہیں؟ جب آپ یا ہم نہیں چاہتے ہماری برائی کو کوئی جانے تو ہم دوسروں کی برائی کو اجاگر کیسے کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کی برائی پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی برائی پر پردہ ڈالے گا. برائی بیان کرنا، کسی کا عیب بیان کرنا یہ بہت معیوب بات ہے، گرچہ برائی ہے. اگر آپ کے اندر خیر خواہی ہے تو اس کو نصیحت کر دیں، اس کو سمجھا دیں، اس کو بتلا دیں. لیکن فتنہ پھیلانے کے لیے، لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر اس کا تمسخر اور مذاق اڑانے کے لیے برائی بیان کریں، یہ صحیح بات نہیں ہے. اس پر الٹا آپ کو گناہ ملے گا، آپ پھنسیں گے. آخرت میں جب معاملہ آئے گا آپ کی نیکیاں ختم ہوگی. جتنے جرائم ہیں، کسی کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، برائی کرنا، آخرت میں لوگوں کے لیے وبال جان بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں ہے، سامان نہیں ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت میں نماز لے کر آئے گا، روزہ لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، سب کچھ ہوگا، نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے کیا کیا ہوگا؟ لیکن اس نے گالی دی ہوگی، لوگوں پر تہمت لگایا ہوگا، ناحق مال کھایا ہوگا، ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا. ایسے ایسے کام لے کر آئے گا. اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نیکی اٹھا کر مظلوم کو دے دے گا. اگر مظلوم کو انصاف نہیں مل پائے گا نیکیوں سے تو اللہ تعالیٰ مظلوم کا گناہ اٹھا کر اب ظالم پر ڈال دے گا اور پھر گھسیٹ کر ایسے آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو جتنے بھی ہمارے اچھے اعمال ہیں اگر ساتھ ساتھ کسی کی غیبت کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، یہ سب ہماری نیکیاں کھا رہا ہے، یہ برائیاں ہماری نیکیوں کو کھاتا ہے. لہٰذا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. معاشرے میں ایسے لوگوں سے ہمیں ایسے لوگوں کو ان چیزوں پر تنبیہ کرنا چاہیے کہ ایسی چیزیں بیان نہ کی جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں اتدری مل غیبہ، غیبت کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں تم کو پتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمیں نہیں پتا ہے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات بیان کرنا جس سے وہ ناپسند کرے، یہ غیبت ہے. آپ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کریں جس کو آپ کا بھائی جس کے بارے میں آپ بتا رہے اس کو اچھا نہ لگے، ناگوار گزرے، ایسی بات بیان کرتے ہیں، یہ غیبت ہے. اور اس کو ہمارے یہاں کوئی برائی سمجھی ہی نہیں جاتی، اس چیز کو ہمارے یہاں برائی نہیں سمجھی جاتی. صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کرتے ہیں، اگر وہ بات اس بھائی کے اندر ہو تب؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. گرچہ اس کے اندر وہ چیز ہو جو تم بیان کر رہے ہو، اگر اس کو پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہو، نیت دیکھیے، اگر پیٹھ پیچھے اس کو برا سمجھنے، برا بتانے کے لیے، لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے بیان کرتے ہو تو یہی تو غیبت ہے. اور اگر تم ایسی بات بیان کرتے جو اس میں ہے ہی نہیں ہے تو تہمت ہے. یہ الزام اور تہمت ہے، یہ غیبت سے بھی بہت اوپر ہے. دیکھیے یہ حدیث ہمیں کتنی بڑی نصیحت دے رہی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے اندر عیب ہو تو اس کو بدنام کرنے کے لیے عیب کو بھی بیان نہیں کرے گا. اصلاح کی غرض سے اس آدمی کو کہہ سکتے ہیں، اس آدمی کے پاس جا کر منع کر سکتے ہیں، لیکن بدنام کرنے کے لیے، فتنہ پھیلانے کے لیے، اس کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں، برائی بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت ہے. آخرت میں اس سے ہم کو نقصان ہوگا،
جس کی غیبت کر رہے ہیں، برائی کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، اس کو تو نقصان نہیں، اس کے لیے نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی کے خلاف سماج میں جتنی گندی بات کی جائے اس کو، اس کے حق میں، اس کے نام اعمال میں ساری نیکیاں جمع ہو رہی ہیں۔ کل قیامت میں ان سارے لوگوں کا محاسبہ ہوگا، ان سب کی نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کی دی جائے گی جن کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے کہ تم کسی کا عیب نہ بیان کرو، کسی کے بارے میں غلط بات نہ کہو۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے اندر بڑی نصیحت ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ صفیہ تو آپ کے بارے میں ایسی ایسی ہیں، یعنی ان کا اشارہ تھا، محدثین نے لکھا ہے، اہل علم نے لکھا، ان کا اشارہ تھا کہ صفیہ جو ناٹی ہیں، یعنی چھوٹی قد کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے، اگر یہ بات سمندر میں ڈال دی جائے تو سمندر کا پانی اس کا ذائقہ بدل جائے، سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جائے۔ جب اتنی چھوٹی بات سے سمندر کے پانی کا ذائقہ بدل جائے، اب آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنا کچھ ہو رہا ہے دن و رات۔ اس لیے اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو چوک چاراہوں سے، ایسی غیبت بازوں کی محفلوں سے، ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، تبھی جا کر اب اس میں عافیت ہے، ورنہ دن و رات ہم نیکیوں کو خسارہ میں ڈالیں گے۔ تھوڑا سا نماز پڑھتے ہیں، زیادہ گناہ کرتے ہیں، اس میں ہماری جو ہے خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کوئی کسی دوسرے پر عیب نہ لگائے، کسی کے بارے میں غلط بات نہ کہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیسری بات کا حکم دیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، برا نام نہ دو کسی کو۔ ہم جو ہے لنگڑا کہیں، کالا کہیں، کلوٹا کہیں، کانا کہیں، اندھا کہیں، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ کسی کو ایسا لقب نہ دو جو اس کو برا محسوس ہو۔ اگر کسی نے نام رکھ لیا ہے، جیسے کوئی جو ہے کالو نام رکھ لیتا ہے، اس میں اس کو برا نہیں لگ رہا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کسی کو چڑھانے کے لیے، ستانے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے، اس کا مذاق اڑانے کے لیے غلط لقب سے پکارتے ہیں تو یہ معیوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں منع فرمایا۔ لقب دینا دو طرح سے ہوتا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے نہ پکارو۔ یہ جو لقب ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اچھا لقب دینا، کوئی آدمی پڑھا لکھا ہے، عالم دین کہیں، مولانا کہیں، اس میں حرج نہیں اچھا لقب دینے میں، ہاں لیکن وہ اس کے لیے سوٹ کرتا ہو۔ جو عالم نہیں اس کو عالم کہیں، جو مولانا نہیں اس کو مولانا کہیں، جو مفتی نہ ہو اس کو مفتی کہیں، جو امام نہ اس کو امام کہیں، جو حافظ نہ اس کو حافظ کہیں، یہ غلط ہے۔ لیکن جو اہل علم ہو اس کو اہل علم کہنا، جیسے بڑے بڑے عالموں کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے، بڑے عالم کو کوئی لقب دے دیا جاتا ہے علمی کام کی وجہ سے، اس میں حرج نہیں۔ امام المحدثین کہا جاتا ہے، امیر المومنین کہا جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سوٹ کرنا چاہیے اچھا لقب۔ لیکن جو برا لقب ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں دینا چاہیے۔ برا لقب کسی کو چڑھانے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، اس سے اسلام نے ہمیں منع فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے نہ پکارو۔ اگر کوئی آدمی اس کو برا نہیں لگتا، اس کا نام پڑ گیا، اس میں حرج نہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا ہاتھ بہت لمبا تھا، بہت لمبا ہاتھ تھا، جنرل جتنا ہاتھ لمبا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ لمبا تھا، تو لوگ اس کو ذوالیدین کہتے تھے، لمبے ہاتھ والا۔ اس کو چڑھتا نہیں چڑھتا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چڑھانے کی نیت سے اس کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے غلط لقب دیتے ہیں تو یہ برا ہے، یا برے لفظوں کے ذریعے پکارتے ہیں تو برا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ان جیسے کام کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، یا برے لقب کے ذریعے مسلمان کو مخاطب کرتا ہے تو یہ فسق ہے۔ فسق کا کام، ایسا آدمی فاسق کہلاتا ہے، فاسق گنہگار آدمی کہلاتا ہے۔ ومن لم یتب، اگر اس نے توبہ نہیں کیا فاولئک هم الظالمون، یہ آدمی ظالم کہلائے گا۔ ظالم کون؟ بھلے نیکیاں کما رکھا ہے بہت سارا، لیکن عیب لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، برائی کرتا ہے، تمسخر کرتا ہے، برے لقب سے پکارتا ہے، اگر یہ آدمی توبہ نہیں کرتا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ظالم۔ ظلم، لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ظلم یہی نہیں کہ کسی آدمی پر ظلم کریں، ماریں پیٹیں، یہ بھی ظلم ہے۔ اپنے اوپر ظلم کرنا، گناہ کا کام کرنا، اللہ کے بارے میں معصیت کرنا، لوگوں کے بارے میں گناہ کرنا، لوگوں کے بارے میں جن چیزوں سے اس آیت میں منع فرمایا ان چیزوں کو کرنا، یہ اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ آخرت میں پتہ چلے گا ہمیں کہ ہم نے اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر کتنا ظلم کیا ہے۔
لہٰذا اس قرآن کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو 3 باتوں کا حکم دیا ہے کہ کوئی مرد کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو، کیونکہ بہتری کا معیار اللہ کے پاس ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بہتر، سب سے اچھا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب یہ جو ڈر کا معاملہ ہے اللہ ہی کو پتہ ہے کہ اللہ سے کون زیادہ ڈرنے والا ہے، کیونکہ ڈر کا تعلق، تقویٰ کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا اس آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے 3 حکم دیا ہے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی کسی کے بارے میں عیب جوئی نہ کرے، اور کوئی کسی کے بارے میں برا لقب نہ دے، کسی کو برا لقب سے ملقب نہ کرے، ان چیزوں سے اگر آدمی بچتا ہے، سماج میں اگر ان چیزوں سے بچا جائے، یہ بہترین سماج بنے گا، اس سے بہترین گھر بنے گا، اس سے انسان کی اچھی تعمیر ہوگی۔ لیکن اگر یہ برائیاں سماج میں، معاشرے میں عام ہو جائے تو گھر تباہ، معاشرہ تباہ، انسان تباہ، اور وہ معاشرہ مسلم کا معاشرہ نہیں کہلائے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، اور فرما بردار کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرنے والا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری نہ کرے وہ مسلمان نہیں کہلایا جا سکتا۔ مسلمان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں بارالہ ہمارے اندر اچھی سمجھ دے، سمجھ بوجھ دے، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارالہ ہم فتنوں کے زمانے میں جی رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے رحم سے، کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دلوں کو سیقل اور صاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں توحید کا متوالا اور توحید کا دیوانہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے، عبادت کرنے اور عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اسلام کا غازی اور مجاہد بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بستی کو، ہمارے گھر کو اور ہم سب مسلمانوں کو محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔